وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مومنون آیت نمبر 5 سے 8، درس نمبر 1538. آج کا موضوع، کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود کو پائمال کر دیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قد افلح المؤمنون. بے شک ایمان والے رستگار ہو گئے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون. جو نماز میں عجز و نیاز کرتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون. اور جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑے رہتے ہیں. والذین هم للزکاة فاعلون. اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. سامعین کرام، سورہ مومنون آیت نمبر 5، مومنین کی صفات بیان ہو رہی ہیں. سامعین کرام، گزشتہ جو مضمون گزرا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلی صفت مومنوں کی یہ نماز میں جھکاؤ رکھتے ہیں، فضول کاموں سے دور رہتے ہیں اور اپنے تزکیہ نفس کا کام کرتے رہتے ہیں، یعنی اس کے فکر میں رہتے ہیں. آج کا جو سبق ہے 5 نمبر آیت، والذین هم لفروجہم حافظون. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. شرمگاہ کی دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جنس کو ایک قوت بنایا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی حکمتیں بھی ہیں. دیکھیں، ہر ایک چیز جو ہماری ضروریات ہیں جسمانی، اس میں ہمارے لیے امتحان بھی ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. کھانا پینا ہے، روپیہ پیسہ ہے، رہنے کی جگہ ہے، کپڑے ہیں، یہ ٹھیک ہے ہماری ضروریات ہیں. اس کے ساتھ جنس ہے اور پھر ہماری جو خواہشات نفس ہیں کہ وہ مزے جو ہیں، مزے، حب الشہوات، خواہشات کی محبت. تو یہ دراصل ہماری ضروریات بھی ہیں، لیکن ایک بات نوٹ کر لیں کہ اس میں ہمارے تزکیہ نفس کا انتظام بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ ضروریات بھی ہیں ہماری اور یہ ہر قسم کی، لیکن اس میں ہمارے لیے ایک فائدے کا پہلو بھی ہے. فائدہ کا پہلو بھی ہے. اس میں یہ یعنی پہلو یہ ہے کہ یہ ضروریات آپ جائز طریقے سے حاصل کریں. منزل یعنی اس کو اپنا زندگی کا مدعا نہ بنائیں. میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو ایک اچھا نقطہ بتا رہا ہوں.
یہ ضروریات جو ہیں ہماری، اس کو آپ یعنی ضروریات کے حصول سے یا اس کے استعمال سے اللہ تعالیٰ آپ کو روکتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ جو میں نے ضروریات ہیں اس میں تمہارے لیے ایک تو ضرورت بھی ہے اور تمہارے تزکیہ نفس کا انتظام بھی ہے، یعنی اپنی خواہشات کو تم قابو میں رکھو، ہر چیز میں تم اپنے حدود میں رہو، تلک حدود اللہ، اور مجھے نہ بھولو اور مجھے یاد رکھو۔ جھکاؤ تمہارا، خاشعون کے الفاظ ہیں نا، ہم فی صلاتہم خاشعون۔ میں نے آپ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ بات کہی تھی کہ جھکاؤ، جھک جانا، آپ کا رویہ جو ہے وہ اطاعت کا ہو، فرما برداری کا ہو، نافرمانی کا نہ ہو۔ یہ بہت ہی بنیادی بات ہے، میں نہایت آہستگی سے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں جو بھی ہماری ضروریات ہیں یا خواہشات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں روکتا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم اپنے اوپر قابو کرو اور اس کو میری طرف سے سمجھو اور میری مرضی سے استعمال کرو۔ ان تمام ضروریات اور خواہشات کو تم ایک حد کے دائرے کے اندر استعمال کرو۔ کھانا کھانا ہو، ناجائز حرام کھانا مت کھاؤ، ناجائز اسراف مت کرو، پیسے کمانے ہو کماؤ، حلال طریقے سے کماؤ اور حرام کی طرف نہ جاؤ۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمائے کہ تم بے حیائی کے کاموں کی طرف نہ جاؤ۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، یہ الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کے کہ تم یعنی فواحش کے قریب نہ جاؤ، بے حیائی۔ اب بے حیائی دیکھیں ہمارے ذہن میں تو بے حیائی کا ایک خاص معنی ہے، تو وہ معنی ٹھیک نہیں ہے، وہ محدود ہے۔ بے حیائی یہ ہے کہ آپ اللہ کی مرضی کو چھوڑ کے اپنی مرضی سے زندگی گزارنا شروع کر دیں، اور یہ صفت تو ہم میں سے یعنی آج ہم میں سے ہر شخص، تمام مسلمان بے حیا ہو گئے ہیں۔ اللہ کے احکامات کی ان کو پرواہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں قرآن پاک کو جس طریقے سے آپ نے پس پش ڈال دیا ہے، اس کے احکامات آپ کی زندگی آپ اس کے مطابق زندگی نہیں گزارنا چاہتے، اس کو آپ نہ کتاب حیات، کتاب ہدایت تسلیم کرتے ہیں اور نہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آج کا جو خاص سبق ہے تو یہ اس کے لیے میں نے ایک تمہیدی مضمون بیان کر دیا۔ جنسی خواہش یہ ایک ضرورت ہے، اس میں اور بہت سی حکمتیں ہیں، لیکن ایک حکمت یہ ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری بات، بہت پیاری حدیث آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے گا تو میں اس کو جنت کی بشارت دوں گا۔ بہت ہی آسان بات ہے۔ 2 چیزیں، ایک جو 2 ہونٹوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور جو 2 پاؤں کے درمیان ہے یعنی جنسی اعضاء، اس کی اگر تم حفاظت کی، حضور نے فرمایا کہ تم اگر مجھے اس کی گارنٹی دیتے ہو کہ یہ بیجا استعمال نہیں کرو گے، اور تو میں آپ کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ کتنی اچھی بات ہے۔ آج تو جنس کو ایک بہت بڑا یعنی اربوں ڈالر کی معیشت ہے جنس، اور عام طور پہ دیکھیں صرف جنسی معاملات ہی نہیں بلکہ ہر معاملے میں ہم نے حد اعتدال سے تجاوز کیا ہوا ہے۔ یعنی ہم حکم الہی کے پابند نہیں ہیں، نہ اس کو یعنی یہ ایک عام رویہ ہے کہ جو حدود الہی ہیں، مثال کے طور پہ سب سے جو یعنی جنس کے سلسلے میں پہلی چیز ہے وہ غض بصر ہے، پردہ ہے۔ آپ دیکھ لیں جس طرح خواتین کو شو پیس بنا دیا گیا ہے اس ملک میں
جو ملک آپ کو کلمہ طیبہ کے نام پہ اللہ تعالیٰ نے بطور تحفہ دیا تھا. ہمارے بڑے فرماتے ہیں کوئی امکان نہیں تھا پاکستان کے بننے کا. انگریز جا رہا تھا اور جمہوریت کی نظام تھی، تو پہلے بھی انتخابات ہوئے تھے، اس میں کانگریس جیت گئی تھی، مسلمانوں نے تھوڑی سیٹیں لی تھی. تو ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ تقریباً 1 ارب کی آبادی ہے انڈیا میں، اور 8واں حصہ جو ہے 1/8 حصہ مسلمان ہے، اقلیت میں ہے. تو سارا آپ دیکھ لیں یہ ماحول تھا. تو یہ کوئی امکان نہیں تھا پاکستان کا، یہ تو اللہ نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم نے یہ آپ کو پاکستان دیا ہے. بہرحال آپ نے جو شرمناک طریقے سے اس نعمت کو ضائع کیا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے، اور آپ ضائع کر رہے ہیں یہ نعمت اور ضائع کرنا چاہتے ہیں. اس وقت میرے حساب سے کوئی اسلامی، کوئی سیاسی اجتماعی طور پہ اور نہ کوئی انفرادی طور پہ اسلام کو کا احیاء نہیں چاہتا، اور اسلام کی جو حکومت ہے وہ کوئی بھی نہیں چاہتا. 74 سال ہو گئے آج 2021 ہے، تو ایک چور کا ہاتھ نہیں کاٹا گیا، ساری قوم ہی چور بن گئی ہے. ہر ادارے میں چوری اور کیا ہے کہ آپ قومی خزانے پر ڈاکہ ڈالیں، لوگوں کی جیبوں پر آپ زبردستی اس سے پیسے نکالیں، رشوت اور کرپشن. پھر یہ تو سارے معاشرے میں ہے، صرف یہ سرکاری اداروں کی بات نہیں ہے، یہ ہر پورا معاشرہ جو ہے کرپٹ معاشرہ ہے. جہاں بھی جس کو موقع ملتا ہے وہ اس کرپشن میں اپنا حصہ ڈالتا ہے. ہر ادارہ A to Z. پھر ہر فرد اور ہر دکاندار جہاں بھی اس کو موقع ملتا ہے تو وہ اپنا حصہ ڈالتا ہے اس بدعنوانی میں اور کرپشن میں. باقی تو موقع ملنے کی باتیں ہیں. تو بہرحال میں یہ بات کر رہا تھا، یہ جنس کی میں بات کر رہا تھا، اور اس میں نے آپ کو اپنے آقا کی ایک حدیث بڑی پیاری سنائی. تو اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ ایک شکوہ میں کر رہا تھا اجتماعی طور پہ کہ کوئی یعنی اطاعت کا کوئی پروگرام نہیں ہے میں اللہ تعالیٰ کی، اور یہ افراد جو ہیں، افراد اور قوم ساری اور بلکہ امت، یہ اللہ سے باغی قوم ہے. دیکھیں ایک بات، ایک جملہ میں کہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے وجود کا احساس نہیں ہے. چور جب سپاہی سامنے کھڑا ہو، سر پہ کھڑا ہو، کبھی چوری نہیں کرے گا. وہ جب چلا جائے گا تو وہ اپنا داؤ چلائے گا. اللہ کہ اپنی شان کے مطابق موجود نہیں ہے ہر وقت. کیا ہمیں دیکھ نہیں رہا؟ وہ کیا ہماری باتیں نہیں سن رہا؟ سن تو رہا ہے، لیکن آپ نے اس کا احساس نہیں کیا. آپ نہیں احساس کرنا چاہتے. اپنے رب کو بھلا کر ہم زندگی گزارنے پر خوش ہیں. اپنے رب سے جو ہم نے بغاوت کا رویہ اختیار کر لیا ہے، اس پر ہم خوش ہیں اور راضی ہیں. یہ کون لوگ ہیں جو دنیا دار ہیں، جن کی منزل دنیا ہے، جن کی ساری کوششیں دنیا کے لیے ہیں؟ یہ باغی کون لوگ ہیں؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم. وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی ہیں، اس پر مطمئن ہیں اور ہمارے احکامات سے غافل ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ آیت آج کے مسلمان کے لیے ہے. یہ کافروں اور مشرکوں کی بات نہیں، یہ آج کے مسلمان کی بات ہے. اس میں تو کسی کافر اور مشرک کا نام ہی نہیں لیا اللہ تعالیٰ. اس میں تو براہ راست اس آیت میں جو کہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے، براہ راست ہماری صفات بیان کی ہیں. دوبارہ میں وہ آیت پڑھ دیتا ہوں، تھوڑا سا کان کھولیں. ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ورضوا بالحیاۃ الدنیا، اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے اور اس پر مطمئن بھی ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے.
اور ہماری احکامات سے غافل ہیں، یہ کون ہے؟ آپ کو میں پھر کہہ رہا ہوں، اس میں یہ آیت نہ مشرکوں کا نام لیا ہے، نہ کافروں کا، نہ منافقوں کا. ایک رویہ ہے، ایک سوچ ہے اس میں. لا یرجون لقاءنا، میری ملاقات کی امید نہیں ہے تو تیاری نہیں ہے. آپ دیکھ لیں، آپ کی ساری تیاریاں ظاہر کی ہیں، ظاہر کے لیے آپ پریشان بھی ہیں اور ظاہر کے آنے پر آپ خوش بھی ہیں، اور دنیا کی زندگی پر راضی ہیں، اس پر مطمئن بھی ہیں. اگر آپ نہیں ایسے تو آپ مجھے بتا دیں، اور اگر آپ نہیں ہیں تو آپ میرے مخاطب بھی نہیں ہیں. میں تو آپ سے خطاب نہیں کر رہا، میں تو ان لوگوں سے خطاب کر رہا ہوں جو دنیا کی زندگی پر راضی ہیں اور اس پر مطمئن ہیں اور اللہ کی ہدایت سے غافل ہیں. یہ بات نوٹ کر لیں. جو لوگ صاحب ایمان ہیں اور جن کی منزل اللہ ہے اور جن کا محبوب بھی اللہ، مطلوب بھی اللہ، معبود بھی اللہ اور مقصود بھی اللہ، میں تو ان سے بات ہی نہیں کر رہا، میں تو آپ سے مخاطب ہوں. آپ اگر ایسے نہیں ہیں اور صاحب ایمان لوگوں میں ہیں تو آپ کے لیے خوشخبری ہے اور بشارت ہے جنت کی. یہ بات نوٹ کر لیں. بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. والذین هم لفروجہم حافظون. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مختلف قوتیں اور ضروریات کے ذریعے ہی، یہ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ حکیم ہے، بہت حکیم اور دانا ذات ہے. یہ تو ہم اسکول میں چلے جاتے ہیں تو مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، تو مختلف مضامین ہوتے ہیں اس میں. یہ معاشرتی علوم ہے اور یہ سائنس ہے، یہ اردو ہے اور یہ انگریزی ہے اور یہ ریاضی ہے اور یہ حالات حاضرہ ہے، یہ معاشرتی علوم ہے. مختلف بچے کو پڑھا رہے تو مختلف مضامین، 8-10 کتابیں آپ پڑھا رہے مثال کے طور پہ. اللہ تعالیٰ نے تو بڑا حکیم، علیم، مہربان، رحیم ذات ہے. اس نے ضروریات دنیا میں ہی ہماری کامیابی رکھ دی ہے کہ تم اس ضروریات دنیا کے سلسلے میں یعنی احتیاط سے کام لو. اس کو حاصل تو کرو، استعمال تو کرو دنیا کو یا ضروریات دنیا کو یا آپ کی جو بھی ضروریات ہے، لیکن میرے حکم کے مطابق. ہر چیز کا ایک جائز اور ناجائز دونوں استعمال ہو سکتے ہیں. کھانا پینا جائز صورت میں بھی ہو سکتا ہے، ناجائز بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ کپڑے پہننا، اپنے ستر کو ڈھانپنا، تو وہ اس کی دونوں صورتیں ہیں. اور بس یہ دیکھیں اسی میں ہمارا امتحان ہے. وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی حالت میں آزماتا ہے اور کبھی سخت حالت میں آزماتا ہے. تنگی میں شر اور خیر دونوں آزمائش ہے. اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ دیکھیں آپ کے لیے، ہمارے لیے معاملہ بڑا آسان ہے. جو بھی ہماری ضروریات ہیں، اب یہ جنس کی ضرورت کو لے لیں تو اس میں تو بات یہ ہے کہ یہ تو آپ کی خواہشات ہیں. بعض شادی شدہ حضرات جو ہیں آپ دیکھ لیں کہ اس میں یعنی شادی پر بھی بیوی کے ہونے کے باوجود حد سے تجاوز کرتے ہیں. ایک خبر میں نے پڑھی تھی گزشتہ دنوں کہ ایک شادی شدہ آدمی اپنی سوتیلی بیٹی سے بیوی کی مرضی سے اپنی خواہشات کو پورا کر رہا تھا، سوتیلی بیٹی سے. اور بعض تو سگی بیٹی سے بھی ہوتا ہے یہ بات، سگی بیٹی سے. ویسے میں آپ کو بات کروں، یہ دیکھیں آپ جب اللہ کے حکم سے منہ موڑ لیں تو پھر کوئی قید نہیں رہتی. آپ دیکھ لیں ہمارے جو یعنی اور معاشرے ہیں،
یہاں میں تو زیادہ اس میں تفصیل بھی نہیں کر رہا، نہ اس کی ضرورت ہے، اور یہ تو بس وہ ایک ایسی بات ہے کہ جو نہیں کرنی چاہیے. مطلب وہ گندگی ہے نا، گندگی میں آپ ہاتھ ماریں گے تو وہ بدبو دے گی. لیکن میں نے آپ کو مختصر مضمون بتا دیا. والذین ہم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. یعنی یہ مومن لوگوں کی خاصیت ہے. جو مومن نہیں ہے وہ حفاظت نہیں کرتے. یہ بات بھی نوٹ کر لیں. جو مومن نہیں ہے تو وہ ان معاملات کا پھر خیال نہیں رکھتا، حدود اللہ کا وہ پابند نہیں ہوتا. عام طور پہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو گندگی ہے، اس میں میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ورنہ آپ کو بھی معلوم ہے فیس بک پہ کیا ہو رہا ہے، لوگ کیوں فیس بک پہ فرینڈ بناتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ. گھروں میں کیا ہو رہا ہے ہمارے، اور مرد جو ہے کیا کر رہے ہیں، ہمارے شوہر کیا کر رہے ہیں، وہ آپ سب کو معلوم ہے. لیکن بہرحال پھر بھی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اصل جو کام ہے ہمارا وہ یعنی دیکھیں صرف یہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے روک لینا یا چند نیک کام کرنا مثال کے طور پہ، یہ کوئی خاص بات نہیں ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں جب تک اللہ آپ کی منزل نہیں ہے، جب تک آپ نے اپنا رخ دنیا سے موڑ کے اللہ کی طرف نہیں کر لیا، یہ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو جملے کہہ رہا ہوں، ذرا نوٹ کر لیں. جب تک آپ کی ترجیح آخرت نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، تو آپ کی کوئی نیکی آپ کو فائدہ نہیں دے گی. مختصر بات میں کہہ رہا ہوں. اگر آپ کی نیت خراب ہو گئی دنیا میں رہنے کی اور آپ نے باطل کو مقصود بنا لیا، اور ظاہر ہے پھر وہ آپ کو پیارا بھی ہوگا، باطل اس سے محبت بھی ہوگی. اگر آپ کی نیت خراب ہو گئی کوئی نیک کام آپ کو فائدہ نہیں دے گا. یہ بات نوٹ کر لیں، کیونکہ آپ تو ریاکار بن گئے. آپ نے تو للہیت سے منہ موڑ لیا. اب آپ کی زندگی غیر اللہ کے لیے ہے، باطل کے لیے ہے. آپ کو کوئی نیکی فائدہ نہیں دے گی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، آپ کو اندھا اٹھایا جائے گا قیامت کے دن، کیونکہ آپ نے تو اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا اور آپ ظاہر کے پیچھے پڑ گئے. آپ کی آخرت کی باطن کی آنکھیں بند ہیں اور ظاہر کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. آپ نے ظاہر کی طرف سے آنکھ بند کر لی ہے. آج کے مسلمان نے، میں واضح طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں، باطن اپنی حقیقت سے اپنی حقیقت کو ہم بھلا کر زندگی گزار رہے ہیں. یہ تو دیکھیں، میں آپ سے ذاتی طور پہ مخاطب ہوں، آپ ناراض نہ ہوں، کہ ہم باطن کو بھول کر ظاہر کے لیے زندہ ہیں. آج کا مسلمان سب کے سب. تو پھر تو کوئی وہ نہیں ہے، کوئی راستہ بچا نہیں ہے کامیابی کا. یہ بات نوٹ کر لیں. خیر، والذین ہم لفروجہم حافظون، یہ لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، لیکن جائز طریقہ. لونڈیاں اب تو نہیں ہے، اس وقت تھیں تو وہ جائز تھا، اس کی میں تفصیل نہیں کرتا. فإنہم غیر ملومین، جائز طریقے سے. میں نے آپ کو پہلے کہا جو ضروریات زندگی ہیں، جو ہماری جسمانی ضروریات ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، جنس ہے، کپڑا لتا جو بھی، تو یہ جائز طریقے سے آپ پوری کریں. پھر آپ پر کوئی فإنہم غیر ملومین، پھر آپ پر کوئی الزام نہیں ہے، یعنی جائز طریقے سے. فمن ابتغى وراء ذلك، بس جو شخص اس کے علاوہ طلبگار ہو، فمن ابتغى، جو ڈھونڈے اس کے علاوہ کوئی راستہ جائز طریقے کے، تو یہ لوگ حد سے نکلنے والے ہیں. عادون، حد سے نکلنے والے ہیں. دیکھیں، یہ صرف جنس کا معاملہ نہیں ہے، میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں،
جو حدود اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہیں ہر چیز میں، مال آپ کھائیں، پیسے کمائیں جائز طریقے سے، پیسے خرچ کریں حرام میں نہیں، جائز پہ آپ خرچ کریں، اپنی ضروریات پر خرچ کریں اور اس کو بیجا نہ اڑائیں، یہ اللہ کے ہیں پیسے، آپ کے پاس جو بھی ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کریں، تو آپ اپنے اوپر خرچ کریں گے یہ بھی اللہ کی راہ پہ، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کریں گے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ ہے۔ تو ہر چیز فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، آپ حد سے گزر، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کیا تو اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا، یہ حدود اللہ ہیں، اللہ کی حدود ہیں، ان سے تجاوز مت کرو۔ تو آج کا مضمون جو ہے دیکھیں، ایک تو خاص بھی ہے لیکن میں نے عام بھی کر دیا آپ کے لیے، ہر وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ آپ کو روکتا ہے اس سے رک جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری بات کی ہے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، تم میں سے ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو قابو میں کر لے اور عمل کرے اس وقت کے لیے جو موت کے بعد ہے، وعمل لما بعد الموت۔ تو ہم تو دیکھیں ہماری تو ساری یعنی سرگرمیاں جو ہیں وہ تو ظاہر کے لیے ہیں، ہم تو ظاہر کے لیے جی رہے ہیں، ظاہر کے لیے خفا اور ظاہر پر خوش۔ آپ اپنی کیفیت کا تو اندازہ کریں نا، اپنے دل میں جھانک کے تو دیکھیں نا، آپ کس باتوں پر خفا ہوتے ہیں، کس باتوں پر آپ رنجیدہ ہو جاتے ہیں، خفا ہوتے ہیں۔ یہ گھر میں میاں بیوی جو آپس میں رہتے ہیں تو یہ ان کا مطمح نظر دونوں کا تو ظاہر ہے۔ اب ظاہر شوہر اگر اچھا سلوک کر رہا ہے تو بیوی جو ہے وہ خوش ہے، لیکن سلوک میں کمی آ گئی اس کے، یا کوئی حکم کی عدولی ہو گئی، یا کوئی ان کے مزاج کے خلاف کام کر لیا، تو بس ان کو تو بہانا چاہیے ناراضگی کا۔ اسی طرح شوہر کا حال ہے، وہ تو یعنی بڑا اپنے آپ کو بڑا خیال کرتا ہے، بیوی کے اوپر حاکم بنا ہوا ہے، تو وہ بھی ایسے ہی ہے۔ تو بات یہ دیکھیں، یہ ساری قابو اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کی باتیں ہیں۔ میں آپ کو قرآن پاک کی ایک بڑی پیاری آیت ہے، فَأَمَّا مَن طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے حد سے تجاوز کیا، طغا، حد سے تجاوز کیا، طغیانی اختیار کی، اور دنیا کو اہمیت دے دی، اس کو ترجیح دے دی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آج کے مسلمان سب کے سب ایسے ہی ہیں، دنیا کو ہم نے ترجیح دے دی ہے اور ایک بغاوت کا رویہ اختیار کیا ہے۔ اس پہ ذرا آپ غور کریں، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، مگر اپنی بیویوں سے یا کنیزوں سے جو ان کی ملک ہوتی ہیں کہ ان سے مباشرت کرنے سے انہیں ملامت نہیں۔
فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، اور جو ان کے سوا اوروں کے طالب ہوں وہ خدا کی مقرر کی ہوئی حد سے نکل جانے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔